جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے، بھارت نے جو جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان نے جو اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو بڑے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بڑا اہم دن تھے، چند پچھلے دن گزرے ہیں، ہم ایک قوم بن کے ابھرے ہیں، اور یہ تبھی مسئلے حل ہوتے ہیں، تبھی قومیں بنتی ہیں جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور لوگ لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں، اور خدا نخواستہ ہمارا حال فلسطین کی طرح کا نہیں ہوا، اور الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے، میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہے ہماری آرمی، ہماری فوج زندہ باد، نو ڈاؤٹ ہماری فوج ایک دنیا کی بڑی فوجوں میں سے آرمی خاص طور پہ، اور باقی بھی جو ہمارے ادارے ہیں، بل میں ان کو ہمارے جو خاص طور پہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں۔ اور سر یہ بھی بتائیں کہ ابھی ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا گیا ہے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک کیا گیا جی، اچھا لگا، ہمیں خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے چیف نے پورا حق ادا کیا ہے اس وقت، اس مشکل مرحلے میں جو کرنا چاہیے وہی کیا ہے، کوئی ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوا ہے کہ کرنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، اور الحمدللہ ہماری فتح ہوئی ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے، اور انڈیا اتنا بڑا ملک ہو کے، لیکن ہمارا فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے فوجی کے اندر کی شہادت کی سوچ ہے، اس کو پتہ میں نے جانا تو میری سیدھی شہادت ہے، وہ مرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ جو دوسرے ملکوں کے ہندو لوگ ہیں، تو اس میں پاکستان کو اللہ نے فتح دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیلڈ مارشل کا بننا ان کا حق بنتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ابھی جو یہ بھارت پھر جو ہے سیز فائر کی ریکویسٹ کر کے گھٹنوں پہ آیا، اس کے بعد پھر یہ ادھر سے حملے کر رہے ہیں اور بچوں کو اس نے شہید کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے بزدلانہ کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس طرح کے کام کرنا، ایک جنگ ہار کے، اور اب یہ چھوٹی حرکتیں کر کے بلکہ اپنا جگ ہسائی کر رہا ہے یہ انڈیا جو ہے، اس کے اوپر لوگ انگلیاں کھڑی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ملک کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک شرمناک واقعہ ہے، شرمناک واقعے کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، بہرحال یہ اس طرح کرنے سے ہماری قوم کے اندر جذبہ اور بڑھتا ہے، ہمارا جذبہ کم نہیں ہوتا اس طرح کرنے سے۔ ٹھیک، اور ڈاکٹر صاحب رحمان فاؤنڈیشن پہ ہم موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑا نیکی کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں، بڑا آپ کا اچھا یہ سینٹر چل رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے فاؤنڈیشن؟ دیکھیے جی، رحمان فاؤنڈیشن بھی اپنا حصہ اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں ڈال رہا ہے، ہم فری ڈائلسس کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، 11 شہروں میں ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اور فری کر رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مہنگا کام ہے۔ میری ڈی جی ایس پی آر سے ملاقات ہوئی پچھلے دنوں میں نے وہاں پہ بھی ان کو کہا کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں پچھلے 22 سالوں سے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ہمارا بھی ساتھ دیں تاکہ یہ ادارہ چلتا رہے۔ جی اللہ کا شکر، اللہ کا بہت احسان، آپ کا بھی شکریہ۔ اصل میں یہ کہ یہ فتح ایک محاذ پہ نہیں ہوئی، کئی محاذوں پر ہوئی ہے، یعنی بحری بری افواج نے تو فتح حاصل کی ہے، سب سے بڑی فتح یہ حاصل ہوئی کہ پاکستان کی قوم ایک ہو گئی، وہ جو مختلف حصوں میں بٹی ہوئی قوم تھی، اس جنگ نے اس پوری قوم کو ایک کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جن سفارتی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں بھی تھے، انہوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا، تو ہمیں بہت سارے محاذوں پر کامیابی ملی ہے، اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی سپر پاور کے لیے بھی، منی سپر پاور کے لیے بھی کوئی ترنے والا نہیں ہے۔ پاکستان ایک غیور قوم ہے، ہماری افواج پاکستان بہادر افواج ہیں، انشاءاللہ جیسے انہوں نے آج بھی دفاع کیا اس ملک کا، کل بھی دفاع کریں گے۔ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی قوت کی حیثیت سے قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ جہاں تک شدت پسند نریندر مودی صاحب کی بات ہے، تو ایسے لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، تو مودی صاحب کی نظر ایک خوبصورت سا جملہ فراز صاحب کہ تو نعرہ تکبیر بن کے جو گونجی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ نعرہ تکبیر بن کے جو گونجی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ اندھیری رات میں مظلوموں پہ یہ لغار کس کی تھی؟ ہار کے دھمکیاں مت دیجیے، بس اتنا بتا دیجیے مودی جی، جسے تم پہن کے بھاگے تھے وہ شلوار کس کی تھی؟ تھینک یو بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے کے بعد ہم نے پاکستان کے جو 1971 کے اندر اور اس سے پہلے ہم نے تمام دنیا، خاص کر پاکستان اور تمام دنیا کے اندر ہم نے مسلمانوں نے، خاص کر پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے، ہم نے وہ بدلہ لیا ہے بھارت سے
جو بدلہ ہم نہیں لے سکتے تھے کسی وجہ سے، قوم منتشر تھی، لیکن یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، اس نے ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور آج ہم اپنے سے بہت بڑی طاقت کے سامنے ٹکرا گئے اور اس کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اور تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اس وقت ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو جو بہت بڑا عہدہ دیا گیا ہے، وہ فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بہت کم دنیا میں فیلڈ مارشل ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت 2 فیلڈ مارشل تھے، ایک پہلے ہمارے اور ایک اس وقت جو موجودہ ہیں۔ تو ہم یہ ان کے ساتھ، خاص کر وہ پاکستان کے اندر پہلے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بھارت نے کبھی بھی ہمارے پاکستان کے اوپر کسی طرح سے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم بالکل اس کو جو ہے بتا دیں گے، اور ہماری فوج اور پاکستانی عوام سب اکٹھے ہیں، پوری قوم اکٹھی ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.